بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج آپ کو بتایا جائے گا فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، کس طرح فرض نماز ادا ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، سب سے پہلے آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ آپ کے دل میں اتنی نیت ہونی چاہیے کہ آج میں فجر کے 2 نفل پڑھی ہوں یا 2 سنت پڑھ رہی ہوں، 2 فرض پڑھ رہی ہوں۔ اس طریقے سے بس آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاوے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھنے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے اور یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے، جو چھوٹی سورت آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو کوئی سورتیں ترتیب سے نہیں پڑھنی آتی آخری سپارے کی، تو آپ نے سورت اخلاص پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں رکوع کی تسبیح۔ اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہیں اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سر کو اٹھاویں۔ جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، زمین پر پہلے گھٹنے پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملائیں۔ پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں ماتھا رکھے اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھ کے رکھے، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے باہیں دونوں پہلو سے ملا دیں اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دیں اور سجدہ میں کم سے کم 3 مرتبہ سجدہ کی دعا پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے کرے اور کم سے کم 3 دفعہ پھر پڑھے، سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے نہ اٹھے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر الحمدللہ پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے۔ دوسری رکعت اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جب دوسرا سجدہ کر چکیں تو بائیں چوتل پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے، اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے۔ یہ عورت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے۔
اور دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر پڑھے، یعنی انگلیوں کے درمیان میں کوئی خلا نہیں ہونا جیسے ہاتھ کو پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ نے پہلے یہ پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر لا الہ کہنے کے وقت انگلی اٹھائے اور الہ الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دے، مگر عقد اور حلقہ کی ہیت کو آخر نماز تک باقی رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑی ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے، اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملائے۔ جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر التحیات پڑھ کے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا یہ، جب 4 فرض نماز پڑھتے ہیں پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، لیکن جب اگلی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی اور بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ پھر یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھنی ہے جیسے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر اپنے دائیں طرف سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اپنے بائیں کندھے کی طرف دیکھے اور سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصدن چھوڑا ہو یا بھولے سے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصدن چھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر، تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہی، لیکن بہت گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نماز میں کوئی دعا پڑھنے بھول گئے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے ہیں یا کوئی سورت ملا لی ہے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی، اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔